تجھے ملے اے زمین شمع امامت تجھے ملی دامن تیرا بھرا میری کھیتی وہ جڑ گئی سرحد میں تیری بھائی سے زینب بچھڑ گئی یہ کہہ کے سر کو پیٹ کے وہ دل جلی آ کر نجف سے حال میرا دیکھو یا علی گردن رسم آپ کی بیٹی کے ہے بندھی کہتے یہ ماریا سے وہ چشم تر چلی ہے میں کربلا معلی میں لٹ گئی پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی ہے میں کربلا معلی میں لٹ گئی پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی جب لٹ کے کربلا سے برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر جو میں گیا حسین پہ گریا کیے بغیر اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر اور پانی کا ایک قطرہ بھی پینا
حرام ہے زہرا کے دشمنوں پہ تبرا کیے بغیر اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر. درود پر محمد و آل محمد. سلام کی نشان آپ سے منتظر بر محمد و آل محمد سلام. گودی ملے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین. گودی ملے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین. زخمی ہے ماں کے ہاتھوں کہ جیسا سرے حسین. گودی ملے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین. ایک ماں دہائی دیتی رہی لین نے ایک ماں دہائی دیتی رہی لین نے نیزے پہ رکھ کے زلفوں سے باندھا سرے حسین. گودی ملے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین. ناقے سے جتنی بار گری دختر حسین. ناقے سے جتنی بار گری دختر حسین. ارے نیزے سے اتنی بار گرا تھا سرے حسین. گودی ملے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین. شیریں سے جو کیا تھا وہ وعدہ نبھا دیا. شیریں سے جو کیا تھا وہ وعدہ نبھا دیا. پہنچے نہیں حسین تو پہنچا سرے حسین.
بیٹھی ہے زہرا سرے حسین زینب کو یاد آ گئے بوسے رسول کے زینب کو یاد آ گئے بوسے رسول کے راہوں میں پتھروں نے جو چوما سرے حسین گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین ایسے تو ذبح ہوتا نہیں گوشت فرد بھی ایسے تو ذبح ہوتا نہیں گوشت فرد بھی ارے ہنس ہنس کے جیسے شمرے نے کاٹا سرے حسین گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین بالوں میں گرد ابرو تکلم کٹے ہوئے بالوں میں گرد ابرو تکلم کٹے ہوئے اچھا ہوا نہ صغرا نے دیکھا سرے حسین گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا سرے حسین بر محمد وآل محمد صلوات ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد وآل محمد سلام کی تنشار آپ کی سمت کے اندر مل کے درود پڑھیں محمد وآل محمد پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر
ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردار آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد بلندر برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلندر صلوات نعرہ حیدری بر محمد والے محمد بلندر صلوات صلوات پڑھے بابا جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مدرک الحاربین والمنافقین باعث الانبیاء والمرسلین خالق من فی السماوات والارضین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا
अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़िए। और जो हज़रात पीछे तशरीफ़ फरमाए, अगर थोड़ा थोड़ा सा आप आगे तशरीफ़ ले आएँ, बहुत दूर हैं आप, थोड़ा थोड़ा सा दुरूद को सार लेते हुए आगे तशरीफ़ ले आएँ तो आसानी हो जाती है। चौदह 1445 हिजरी की आज 13 मुहर्रम है और आप हजरात इस सालाना मजलिस से तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। जिस मौजू पर आप हजरात के साथ गुफ्तगू है वो यकीनन फ़ज़ाइल जनाब अमीर हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह ने कहा कि अपनी मजलिसों को, अपनी महफ़िलों को ज़ीनत दो ज़िक्र अली से। और यहाँ मेरे मुसलसल सुनने वाले तशरीफ़ फरमा हैं जो 3 बरस से मुझे सुन रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं और कुछ नए चेहरे हैं। मैं बुज़ुर्गों से माजरत चाहता हूँ, मैं जवानों से मुखातिब हूँ। मैं जितने यहाँ जवान तशरीफ़ फरमा है और जो मुसलसल सुनने वाले बैठे हुए हैं वो ये बेहतर जानते हैं कि मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि ज़िक्र अली में बोलने से कुछ नहीं होता, इंसान का कबीला पहचाना जाता है। और मैं बुजुर्गों से माजरत चाहता हूँ, ज़िक्र अली में सर हिलाने से भी कुछ नहीं होता, हाथ उठाने से होता है, क्योंकि रसूल ने गदीर में सर नहीं हिलवाए थे बल्कि हाथों को बुलंद करवाया था। तो आप मेरा साथ देंगे, आपको तकरीर सुनने में लुत्फ़ आएगा, मुझे पढ़ने में लुत्फ़ आएगा। और उमूमन यही तरीका है हमारा तकरीर आगाज़ करने का कि ज़िक्र अव्वलुल आबिदीन, अज़हदुज़ ज़ाहिदीन, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तक़ीन, अस्ल शरफ़, ऐन हदफ़, शाह मशरक़ैन, दिलों के चैन, फ़ातिह बद्र हुनैन, मौलूद काबा, वली खुदा, ऐनुल्लाह, नूरुल्लाह, लिसानुल्लाह, सिर्रुल्लाह, बाबुल्लाह, अब्दुल्लाह, असदुल्लाहिल गालिब, आयतुल्लाहिल उज़्मा, अली इब्न अबी तालिब से आप हजरात तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। शाहजादी का खुतबा है, खुतबा फदक के मौके पर। किताब का नाम है मिनल महद इलल लहद, लिखने वाले अल्लामा आयतुल्लाह सैयद कासिम कज़वीनी है। शाहजादी फरमाती है, मुझे आपको खैबर तक लेकर जाना है। शाहजादी फरमाती है कि क्या तुम सब वो वक्त भूल गए कि जब तुम ये अनकरीब था कि तुम्हें दूसरे ममालिक के लोग गुलाम बना लेते, मगर मेरे बाबा ने तुम्हें तहजीब दी, मेरे बाबा ने तुम्हें तहजीब सिखाई, मेरे बाबा ने तुम्हें तमीज़ सिखाई, मेरे बाबा ने तुम्हें पहने ओढ़ने का सलीका सिखाया, मेरे बाबा ने तुम्हें नमाज सिखाई, मेरे बाबा ने तुम्हें रोज़ा सिखाया, मेरे बाबा ने ये तमाम तहजीब सिखाई। और मेरे शौहर ने तुम सब की जान बचाई है कि जब भी मेरा शौहर, जुमला मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, जब भी मेरा शौहर मैदान जंग में जाता था तुम लोगों को बचाने के लिए, तो तुम सब इसी हसरत से रह जाते थे कि आज अली का मैदान जंग से लाशा आएगा। मगर जब मेरा शौहर फतह पाकर ऐसे चलते हुए आता था कि जैसे कोई जंगल का शेर चलता हुआ आ रहा है, तो तुम सब अली को ऐसे ही देखते थे कि जैसे कोई दूर से ईद का चांद देखता है, जैसे कोई दूर से जैसे कोई दूर से ईद का चांद देखता है। क्या शाहजादी ने जुमला कहा है। देखिए 6 रमज़ान को काजमैन इमाम बारगाह में एक वाक़या पढ़ा था, अभी जहन में आ गया तो पहले आपके हवाले करूँ, फिर तमीज़ ख़त्म होगी और हुजूर आप वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। वाक़या ये है कि मौलाना रूम अपनी मसनवी में लिखते हैं और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये एक लतीफ़ा भी है मगर मजलिस में उन्होंने कैसा नुक्ता बनाया, नुक्ता सुनिए। वो कहते हैं कि शेर की मादा जो है वो बीमार हो रही थी और वो इस दुनिया से चली गई। शेरनी इस दुनिया से जा चुकी थी। तो शेर के ज़ाहिर बच्चे हैं, अब बच्चे जो हैं वो बच्चे कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, अभी छोटे हैं वो, उनको ज़ाहिर है दूध की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि बकरी के ज़ाहिर है कि ममता एक चीज़ है, और बकरी जो है वो पहुंची वहाँ और ख़ामोशी से बिल्कुल छुप के वो उसे दूध पिलाया करती थी।
जब रोज़ वो दूध पिलाती थी शेर हैरान होता था कि मेरे बच्चे जो है वो तंदुरुस्त भी हो रहे हैं, सेहतमंद भी हो रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है। तो कहते हैं कि कुछ अरसे बाद शेर ने ये देखा कि बकरी उसे दूध पिला रही है। आपके जहनों में शहजादी का खुतबा है कि शहजादी ने कहा कि अन करीब था तुम सब गुलाम बना दिए जाते, मगर मेरे बाबा ने तुम्हें तहजीब सिखाई, मेरे शौहर ने तुम सबकी जान बचाई। ये आप सबके जहनों में है। तो कहते हैं कि जैसे ही शेर ने ये देखा तो शेर दौड़ता हुआ उसके पास गया, बकरी के पास, और कहा ये बताओ तुमने ये अमल क्यों किया। कहा मैंने ये अमल इसलिए किया क्योंकि मेरी ममता ने ये गवारा ना किया कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो भूखे रह जाएं, और मैंने चाहा कि मैंने दूध पिला दूं। शेर ने कहा तुमने इतना बड़ा एहसान मुझ पे किया है, और कुरान में आयत मौजूद है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम पे एक एहसान करना चाहूँगा। तो उसने कहा कि जब बारिश होती है तो कोपलियाँ निकलती हैं, मेरा कद वहाँ तक नहीं पहुँचता है कि मैं कोपलियाँ खा लूँ। उसने ज़ाहिर जंगल का शेर था, उसने हाथी को हुक्म दिया, हाथी चलता हुआ आया और हाथी से कहा कि आज से तुम अपनी पुश्त पे इसको सवार करके बकरी को ये कोपलियाँ खिलाओगे। तो कहते हैं जैसे ही पुश्त पे सवार किया और पुश्त पे सवार करने के बाद कोपलियाँ खाने लगे। सारस ने ये मंजर देखा, जो एक परिंदा है, उसने देखा ये कैसे मुमकिन है कि एक हाथी जो है वो बकरी को अपनी पुश्त पे सवार करके कोपलियाँ खिला रहा है। वो परेशान हो गया, बकरी के पास आकर कहने लगा ये बताओ कि ये कैसे मुमकिन हुआ, तुमने ये कैसे काम अंजाम दिया। उसने कहा मैंने बहुत बड़ा एहसान किया था शेर पे, और मौजूद है कि एहसान का बदला एहसान है। आपके जहनों में आयत भी है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। कहते हैं जैसे ये जुमला कहा तो सारस ने कहा अब मैं भी एक बहुत बड़ा एहसान करूँगा। उसने कहा जाहिर जब इतना बड़ा एहसान हुआ है तो मैं भी एहसान का बदला एहसान है, क्या पता मुझसे भी कोई एहसान करे। सारस कहता है कि मैंने देखा है समंदर में एक चूहा पहुंचा, अब वो चूहा जो है वो डूबने वाला था, मैं जल्दी से गया और जाके मैंने उसे अपने परों से दबोच लिया, अपने पंजों से दबोच लिया। जैसे ही मैंने दबोचा फौरन से अपनी पुश्त पे सवार किया और उसे हवा में परवाज के लिए ले गया। अब कहते हैं जैसे ही चूहे की आँख खुली उसने सारस के सीधे हाथ का बाजू का पर कुतरना शुरू किया। पर कुतरे जा रहा है, कुतर रहा है, कुतर रहा है, यहाँ तक कि दूसरे हाथ का बाजू का पर जो है वो कुतर रहा है। यहाँ तक कि जब दोनों बाजू के पर कुतर चुका सारस फौरन से जमीन पे गिरा और मायूस होकर अफसरदा होकर आकर बकरी के पास कहने लगा, जुमला आपके हवाले, बकरी के पास कहने लगा तुमने कहा था एहसान का बदला एहसान है, मैंने चूहे पे इतना बड़ा एहसान किया था मगर उसने तो मेरे पर काट दिए। तो सारस के पुकार कर बकरी ने कहा मैं जानती हूँ कि मैंने यही कहा था कि एहसान का बदला एहसान है, मगर एहसान कम ज़र्फ पे नहीं, एहसान आला ज़र्फ पे किया जाता है। एहसान कम ज़र्फ पे नहीं, एहसान आला ज़र्फ पे दिया। मेरे जहन में एक और चीज़ आ गई, पहले आपके हवाले करूँ फिर आपको मैं मौजूद तक लेकर आऊँगा। कहते हैं मौलाना रूम नहीं लिखा, अभी आपके जहनों में एहसान का बदला एहसान है और एहसान कम ज़र्फ पे नहीं, एहसान आला ज़र्फ पे किया जाता है। मगर क्या मौलाना रूम ने लिखा, वो कहते हैं कि एक किसान था, उसके पास एक बैल था। कभी कभार ऐसी तकरीर हो जानी चाहिए तमीज़ में कि आपको, और हम फ़ज़ाइल अली ही पढ़ते हैं, हमें फ़ज़ाइल अली के अलावा कुछ और अच्छा लगता भी नहीं है। हम अली पसंद लोग हैं, हमें हर जगह अली नज़र आते हैं, हमें दोस्त पैगम्बर पर ही नज़र आते हैं, हमें हर जगह अली नज़र आते हैं, बिस्तर रसूल पर ही नज़र आते हैं, हमें महराज के पर्दे के उस तरफ भी अली नज़र आते हैं, हमें हर जगह अली नज़र आते हैं। तो हम अली पसंद लोग हैं। आप इत्मीनान से सुनिए, मैं आपको वही सुनाऊंगा कि जो आपका मिजाज है और मेरा मिजाज है। तो मौलाना रूम ने लिखा कि एक किसान था और किसान के पास एक बैल था। वो रात में अक्सर उसकी आवाज़ आती थी तो वो इत्मीनान से रहता था कि मेरे पास बैल है और आवाज़ आ रही है, जिंदा है बैल। कहते हैं वो कि एक शेर ने एक दिन करीब आया और उसने देखा बैल को। अब बैल को देखते ही उसने कहा कि आज तो मेरे नाश्ते का बंदोबस्त हो गया, नाश्ते का बंदोबस्त हो गया। कहते हैं वो फौरन से गया, शेर को खाकर, शेर ने बैल को खाया, खा लोटा सो गया। जैसे ही खा लोटा सोया, कहते हैं कि अब किसान को आवाज़ नहीं आ रही थी अपने बैल की। वो बड़ा परेशान हुआ, परेशान होकर पहुंचा। जैसे ही परेशान होकर वो पहुंचा तो पहुंचने के बाद उसने देखा कि बैल तो मौजूद है। बार बार बैल का सर सहलाना शुरू किया, उसने देखा सींग भी लगे हुए हैं। अब वो कहता है कि ये क्या है कि आवाज़ ही नहीं आ रही। कह रहा है मेरे बैल तेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, तेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही। जुमला आपके हवाले, बैल तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। इतने में शेर की आँख खुल गई और शेर ने दिल में सोच कर ये कहा कि अगर ये मुझे अभी अंधेरे में देख रहा है, अगर इसने मुझे रोशनी में देख लिया तो कलेजा फट जाएगा इसका। मौलाना रूम ने लिखा दुनिया ने अली को शब हिजरत अंधेरे में देखा था, अगर रोशनी में देखते तो दुनिया वालों के कलेजे फट जाते। हैदरी
دنیا والوں کے کلیجے پھٹ جاتے تو رسول کو اللہ نے، جو میں نے آیت پڑھی وہ آیت یہ ہے کہ ہم نے ایک رسول تمہارے لیے بھیجا ہے اور وہ تم سب پر گواہ ہے. یعنی جب اگر کوئی کسی آدمی پر کسی چیز پر گواہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے وہ چیز دیکھ چکا ہوتا ہے. تو یعنی محمد کل بھی گواہ تھے، محمد آج بھی گواہ ہیں. محمد کل بھی گواہ ہے، محمد آج بھی گواہ ہے. محمد نے، میں نے 2 برس پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ سناٹے ایسے ہیں، کچھ خاموشیاں ایسی ہیں جو صرف علی نے توڑی ہیں. تھوڑا سا میرا ساتھ دیں. کچھ سناٹے ایسے ہیں، کچھ خاموشیاں ایسی ہیں جو صرف علی نے توڑی ہیں. رسول نے دعوت ذوالشیرہ میں کہا کون ہے میری مدد کرنے والا؟ سب خاموش تھے، تنہا علی آگے بڑھے، پکار کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، ایک پتھر بھی میں آپ کو کھانے نہیں دوں گا. یہاں تک کہ رسول نے کہا تھا آج جس نے میری مدد کی میں اسے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بناؤں گا. رسول سے جو علی نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا، اور رسول نے جو وعدہ کیا تھا علی سے وہ 18 ذی کو پورا کیا. علی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں ایک پتھر بھی آپ کو کھانے نہیں دوں گا. خیبر کا میدان آیا، علی نے تمام جنگ فتح کی. بدر علی نے فتح کی. احد میں مسلمان ہار گئے تھے مگر علی نے جنگ فتح کر لی تھی. 45 کافر علی نے مارے تھے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی خیبر کا میدان آیا تو پکار کے رسول نے کہا یا علی تمہاری آنکھوں میں چشمے آشوب ہے، تم یہیں رک جاؤ. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. مورخ نے لکھا اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ علی کا نشانہ بڑا تیز تھا. علی کا کبھی نشانہ جو ہے وہ چوکا نہیں. اب ان کے نشانوں کی کیا بات کی جائے کہ جس کے لیے محاورہ کہا جاتا ہے مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. نہیں آپ بہت آسانی سن رہا، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. کہتے ہیں کہ جیسے ہی علی کا نشانہ بہت تیز تھا، علی کو چھوڑ گئے. سب نے کہا کہ آپ کو یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آپ خواتین کے پاس ہیں. تو رسول کے پاس آئے علی اور کہا کہ سب یہ کہہ رہے ہیں. رسول نے کہا یا علی کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ مجھے تم سے وہی نسبت ہے کہ جو موسیٰ کو ہارون سے تھی؟ یہ کہہ کے رسول چلے. اب کہتے ہیں یہودیوں کے پاس گدھے بہت ہوتے تھے. اب جیسے ہی میدان جنگ میں تمام مسلمان پہنچے، اب جیسے ہی میدان جنگ میں آئے تو دیکھا کہ میدان جنگ میں گدھے ہی گدھے نظر آ رہے تھے. یہاں دیکھا تو گدھے، یہاں دیکھا تو گدھے، سامنے دیکھا تو گدھے. تو پھر جملہ کہنا پڑے گا جس میدان جنگ میں علی نہ ہو اس میدان جنگ میں گدھے ہی دکھائی دیتے ہیں. جس میدان جنگ میں علی نہ ہو اس میدان جنگ میں گدھے ہی دکھائی دیتے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی 39 دن تک مرحب نے گرز نکالا، لہرانا شروع کیا گرز. 40 دن تک 39 دن تک مرحب گرز لہراتا تھا. پہلا جاتا تھا واپس چلے جاتے تھے، دوسرا آتا تھا واپس چلے جاتے تھے. محمد وآل محمد بلندر صلوات. محمد وآل محمد بلندر صلوات. برائے خصوص امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلوات. نعرہ حیدری. بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. بہرحال لائٹ آ جائیے. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ ذکر سنیے. ہمیں ویسے بھی نہ لائٹ سے فرق پڑتا ہے نہ تعداد سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ ذکر علی میں بولنے کا تعلق عمر سے نہیں ہے بلکہ اعلیٰ ظرفی سے ہے. تو آپ میرا ساتھ دیں، آپ سنتے جائیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں نے ابھی تقریر کچھ لمحے کے لیے روک دی، جب مائک صحیح ہوگا تو میں آپ کو سناؤں گا. ابھی میرے ذہن میں ایک چیز آ گئی، وہ آپ سنیے، پھر آپ کو موضوع سے جو ہے میں واپس اپنے موضوع تک آ جاؤں گا. قرآن میں آیت ہے، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول کہہ دو ان سے کہ تمہاری گواہی کے لیے 2 لوگ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. اور
علی سے بڑا عالم کتاب کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ 13 رجب علی خانہ کعبہ میں آئے، 16 رجب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئیں، پکار کے کہا یا رسول اللہ 3 روز ہو گئے بچے نے نہ آنکھ کھولی ہے نہ خوراک لی ہے، کہ لاؤ میری آغوش میں دو۔ آغوش رسالت میں لیا، گویا جملہ کہنا پڑے گا کہ نبوت نے امامت کو اٹھایا ہوا ہے، نبوت نے امامت کو اٹھایا ہوا ہے۔ پکار کر کہا 3 دن کے علی ہیں، پکار کے کہا یا علی کچھ سناؤ۔ 3 دن کے علی بولے یا رسول اللہ توریت سے سناؤں، زبور سے سناؤں، انجیل سے سناؤں یا قرآن سے سناؤں؟ یا قرآن سے سناؤں؟ تو علی سے بڑا عالم کتاب کائنات میں کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ علی سے سوال ہوا، بہت سے سوالات ہوئے، کتاب کا نام مدینہ الماجز میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، بہت سے سوال ہوئے۔ یا علی میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اب سوال ہو کوئی علمی تو علی جواب دیں۔ اب سوال یہ ہوا یا علی یہ بتائیے اس وقت جبریل کدھر ہیں؟ اب علی نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا۔ آپ غور نہیں کر رہے، اگر میں دائیں دیکھوں گا تو مجھے نہیں معلوم اس ٹینٹ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اگر میں بائیں دیکھوں گا تو مجھے نہیں معلوم کہ اس ٹینٹ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کنات کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اگر میں زمین کی طرف دیکھوں گا تو مجھے نہیں معلوم کہ زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے، اگر میں اوپر کی طرف دیکھوں گا تو مجھے نہیں معلوم کہ اس سے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ علی نے جب دائیں دیکھا تو پورا مشرق دیکھ لیا، جب بائیں دیکھا تو پورا مغرب دیکھ لیا، جب زمین کی طرف دیکھا تو زمین کی تہوں میں دیکھا، تہوں کی مخلوقات میں دیکھا، ان کی خوراک میں دیکھا، یہاں تک کہ سمندر کو دیکھا، ساتوں سمندر کو دیکھا، یہاں تک کہ سمندر کی مخلوقات کو دیکھا۔ پھر جب اوپر کی طرف دیکھا تو پہلے آسمان کو دیکھا، دوسرے آسمان کو دیکھا، تیسرے آسمان کو دیکھا، چوتھے آسمان کو دیکھا، 5ویں آسمان کو دیکھا، 6ٹھے آسمان کو دیکھا، 7ویں آسمان کو دیکھا، یہاں تک کہ ملائکہ کو دیکھا، ملائکہ کی تسبیح کو دیکھا جملہ آپ کے حوالے، یہاں تک کہ انبیاء کو دیکھا، انبیاء کی عبادت کو دیکھا جملہ کا سنو، نہ یہاں جبریل ہے نہ یہاں جبریل ہے، نہ اوپر جبریل ہے نہ نیچے جبریل ہے، یا تو تم جبریل ہو یا میں جبریل ہوں۔ محمد وآل محمد بلند اور صلوات۔ یا تو تم جبریل ہو یا میں جبریل ہوں۔ تو علی سے بڑا عالم کتاب کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ علم علی کے پاس کہاں سے آیا کہ علی نے کہا کہ میں تحت ثری سے لے کر ثریا تک کی خبر رکھتا ہوں، تحت ثری سے لے کر ثریا تک کی خبر رکھتا ہوں۔ سب نے کہا یا علی یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں، تحت ثری اور ثریا میں نہ جانے کیا کیا آتا ہے۔ علی نے کہا سنو میں تحت ثری سے لے کر ثریا تک کی خبر رکھتا ہوں۔ جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا سب نے کہا یا علی یہ کون سا دعویٰ ہے؟ علی نے کہا سنو میں تحت ثری سے لے کر ثریا تک کی خبر رکھتا ہوں۔ اگلا جملہ کہا یہ علم میرا نہیں ہے، یہ علم لعاب رسول اللہ کا اثر ہے، یہ علم لعاب رسول اللہ کا اثر ہے۔ جملہ یہاں رکا تھا کہ علی میدان خیبر میں نہیں ہے۔ چلہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 40 دن کا۔ 39 دن تک مرحب گرز لہراتا رہا اور سب آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ 40ویں دن کا رسول نے انتظار کیا۔ 40 دن بعد ناد علی پڑھی، پکار کے کہا یا علی آؤ۔ اور دیکھیے کتاب کا اختیار ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سیکنڈ میں یہاں سے وہاں جایا جا سکتا ہے، اس کتاب کے ذریعے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے مردے سے بات ہو سکتی ہے۔ تو جو وارث کتاب ہوگا، جو مالک کتاب ہوگا، جو محافظ کتاب ہوگا، اگر جملہ پڑھا کے کہہ دوں جو خود کتاب ہوگا اس کے پاس بھی یہی اختیار ہونا چاہیے۔ جو خود کتاب ہوگا آئے دربار میں، کہا میرا باپ جو ہے وہ مر چکا ہے، شان علی اور داستان علی کتاب کا نام، کہا میرا باپ مر چکا ہے، نہیں معلوم کہ دولت کہاں ہے، کہاں دفن ہے۔ تو کہا کہ ارے سلمان ذرا دیکھو علی کدھر ہیں، ایسے فیصلے میرے پاس نہیں ہوتے، ایسے فیصلے علی کے پاس ہوتے ہیں۔ فوراً سے علی کے پاس لے کر جملہ سنی علی کا۔ علی نے کہا سنو تمہارا فیصلہ جب کروں گا جب تمہیں بھیجنے والا تمہارے ساتھ آئے گا، جب تمہیں بھیجنے والا تمہارے ساتھ آئے گا، تمہارا فیصلہ جب کروں گا۔ یہاں تک کہ علی گئے، علی نے کہا میرے ذن سے اٹھ جا۔ سلمان نے پوچھا یا علی کبھی تو آپ کہتے ہیں میرے ذن سے اٹھ جا، کبھی آپ کہتے ہیں اللہ کے ذن سے اٹھ جا، اس میں فرق کیا ہے؟ سلمان سے علی نے کہا سلمان سنو، جب میں کہتا ہوں میرے ذن سے اٹھ جا تب میں نظام چلا رہا ہوتا ہوں، جب میں کہتا ہوں اللہ کے ذن سے اٹھ جا تب میں نظام بچا رہا ہوتا ہوں۔
تب میں نظام بچا رہا ہوتا ہوں. تو کہتے ہیں دوسرا اختیار, اس کتاب کے ذریعے سیکنڈ سے یہاں سے وہاں جایا جا سکتا ہے. خیبر کا میدان تھا, 40 دن کا رسول نے انتظار کیا. رسول نے 40 دن بعد کہا ناد علین مظہر العجائب, یہاں تک کہ یاری مدد کہا تھا. جیسے ہی جملہ کہا, سیکنڈ کا فاصلہ تھا, علی چلتے ہوئے آئے. جیسے ہی پہنچے تو سب نے کہا یا علی آ چکے ہیں. رسول سے کہا, رسول نے کہا یا علی آنکھ کیسی ہے؟ کہا یا رسول اللہ چشم آشوب ہے. رسول نے اپنا لعاب دہن لیا, علی کے آنکھ میں لگایا. سوال یہ ہے یا رسول اللہ آپ تو یہودیوں کے اس وقت ساتھ ہیں, یہودی وہاں موجود ہیں, آپ اللہ منوانے آئے ہیں, آپ نے خود ہی علی کو شفا دے دی, اپنا لعاب دہن لیا اور آپ نے علی کی آنکھوں پہ لگا دیا. یہودی بھٹک جائیں گے, یہودی کہیں گے شفا تو محمد دیتا ہے. کہ یہی دنیا کو بتانا ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے, مگر اللہ اگر کسی کے ہاتھ میں اختیار دے دے تو شفا وہ بھی دے سکتا ہے. یہی دلیل ہے کہ حسین خانہ کعبہ کے دروازے پہ تھے. حسین نے اپنا ہاتھ اٹھایا, پکار کے کہا جبریل نے آؤ لوگوں اللہ کی بیعت کر لو. قرآن میں آیت موجود ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب پہ بلند ہے, یہ کسی کی بیعت نہیں کرتا. مگر جبریل نے بتا دیا حسین کے ہاتھ میں بیعت اللہ کے ہاتھ میں بیعت ہے, اور جس کے ہاتھ کی بیعت ایک جیسی ہو اس کی عطا بھی ایک جیسی ہوتی ہے. چاہے راہب کو 7 بیٹے دیے جائیں یا فطرس کو پر دیے جائیں. محمد وال محمد بلندر صلوات. یا فطرس کو پر دیے جائیں. کہتے ہیں کہ علی آئے, رسول نے کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا, کرار کو دوں گا, غیر فرار کو دوں گا. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ جب محبت دو طرفہ ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو چکے ہوتے ہیں. آپ اب تک علی کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں, رسول نے علی کو علم دے کر بتا دیا کہ علی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں, اللہ علی سے راضی ہو چکا ہے. اور یہ علم کوئی عام علم نہیں ہے, اللہ نے شیش کو وحی کی تھی. کتاب کا نام ہے تحریک کربلا. کیا ہے, میں ذمہ داری سر کر رہا ہوں. اللہ نے شیش سے کہا کہ یہ علم اپنے ساتھ رکھو, ہم جبریل کے ہاتھ ایک پھریرا بھیج رہے ہیں. یہ علم شیش کے پاس آیا, شیش نے یہ علم ابراہیم کو دیا, ابراہیم نے یہ علم تابوت سکینہ میں محفوظ کیا, تابوت سکینہ سے یہ علم موسیٰ کے پاس آیا, موسیٰ نے یہ علم طالوت کو دیا, طالوت نے یہ علم داؤد کو دیا, داؤد نے یہ علم سلیمان کو دیا, سلیمان نے یہ علم زکریا کو دیا, زکریا نے یہ علم یحییٰ کو دیا, یحییٰ سے چلتا ہوا یہ علم بنی اسماعیل کے پاس آیا, بنی اسرائیل کے پاس آیا, یہاں تک کہ عبد مناف کے پاس آیا. عبد مناف نے یہ علم ہاشم کو دیا, ہاشم نے یہ علم عبد المطلب کو دیا, عبد المطلب نے یہ علم ابو طالب کو دیا, ابو طالب نے یہ علم محمد کو دیا. اب دنیا حیران تھی کہ شیش سے چلتا ہوا علم محمد کے پاس آیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء وارث ہوتے بھی ہیں, انبیاء وارث بناتے بھی ہیں. انبیاء وارث ہوتے بھی ہیں, انبیاء وارث بناتے بھی ہیں. جیسے ہی یہ جملہ کہا, رسول نے کہا کل علم مرد کو دوں گا, کرار کو دوں گا, غیر فرار کو دوں گا. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. یہاں تک کہ علی چلے, آپ کے ذہنوں میں نیت ہے. علی نے کیا کہا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں آپ کی مدد کروں گا یا رسول اللہ, ایک پتھر بھی میں آپ کو کھانے نہیں دوں گا. علی چلے, پشت ہے رسول کی جانب, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی جانب پشت کر سکے. یہی جملہ کہا تھا پہلی محرم کو عشرے میں کہ مہدی خانہ کعبہ پہ پیٹھ لگائے ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کی جاگیر پہ کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قبلے کی طرف پشت کر سکے. ہاں قبلہ قبلے کی طرف پشت کر سکتا ہے. علی چلے, رسول نے کہا کل اس کے ہاتھ میں فتح لکھ دی جا چکی ہے. علی کے ہاتھ میں علم ہے, پشت رسول کی جانب ہے. کہا یا رسول اللہ کب تک جنگ کروں؟ رسول نے کہا یا علی جب تک کہ لا الہ نہ کہہ دے, چاہے خیبر کا در ہی اکھاڑنا پڑ جائے. اصحاب آئے, کہا یا رسول اللہ علی کا غرور اچھا نہیں لگا, احد میں بھی اچھا نہیں لگا تھا, بدر میں بھی اچھا نہیں لگا, خندق میں بھی اچھا نہیں لگا. کہا علی کا غرور اچھا نہیں لگا. کہا کیوں؟ کہا اگر سوال پوچھنا ہی تھا تو واپس آتے, پوچھ کے چلے جاتے. یہ کیا کیا علی نے کہ پشت آپ کی جانب ہے. کہا علی سے پوچھ لینا. علی واپس آئے تو پوچھا یا علی یہ بتائیے آپ نے پشت رسول اللہ کی جانب رکھی, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ واپس آتے اور آپ
سوال پوچھتے پھر واپس چلے آتے. علی نے کہا تم کیا جانو کہ اسلام میں کوئی بھی کام نیت کے بغیر نہیں ہے, کیونکہ میں جہاد کی نیت کر چکا تھا, اگر میں پلٹ جاتا تو نیت ٹوٹ جاتی, اور علی نے کبھی میدان سے منہ نہیں پھیرا ہے. علی نے کبھی بھی میدان سے منہ نہیں پھیرا ہے. یہاں تک کہ علی چلے اب جو مرحب 39 دن تک کر رہا تھا کہ گرز ہلا رہا تھا, ہلایا جا رہا ہے گرز, اب اس کو معلوم ہوا, اور یہ کہہ چکے تھے یہودی کو یعقوب کہ تمہاری حکومت چلی جائے گی کہ جس دن شیلو آ جائے گا. نجومی نے کہا جیسے میں نے علی کا چہرہ آتے ہوئے دیکھا, کبھی میں نے علی کو دیکھا, کبھی میں نے ستارے کو دیکھا, کبھی میں نے علی کو دیکھا, کبھی میں نے ستارے کو دیکھا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی اب وہاں پہنچا تو اب وہ کچھ بول نہیں پا رہا کہ علی آ گئے ہیں, شیر آ گیا ہے, شیرو آ گیا ہے. یہی واقعہ اسی طرح امام زمان کا موجود ہے کہ امام زمان کے پاس ایک شخص آیا امام حسن عسکری کے پاس اور کہا کہ دربار میں بلایا جاتا ہے. علی بن ابراہیم کہتے ہیں مجھے امام حسن عسکری کا حکم ہوا اور میں لے کر چلا. کہتے ہیں کہ وہاں کہا گیا کہ وہاں ایک گڑھا ہے اور وہاں جانور موجود ہیں, درندے موجود ہیں. تو معتبر عباسی نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ امام زمان کو جانوروں کے بیچ میں رکھ دیجئے. تو اب علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ جسم کانپنے لگا کہ میری حفاظت کے لیے, مجھے حفاظت کے لیے دیا تھا امام زمان کو, اب اگر میں یہ عمل کروں گا تو کیا ہوگا. اتنے میں 3 دن کے امام زمان بولے علی بن ابراہیم مایوس کیوں ہو رہے ہو, پریشان کیوں ہو رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں رکھو. کہتے ہیں کہ جیسے امام زمان وہاں آئے جانوروں نے, درندوں نے امام زمان کو ایسے گلے سے تھاما کہ جیسے کوئی قاری گرتے ہوئے قرآن کو تھامتا ہے. بہت آسانی سن لیا آپ نے کہ جیسے کوئی قاری گرتے ہوئے قرآن کو تھامتا ہے. پکار کے اس نے سجدہ کیا مولا کو اور طواف کرنا شروع کیا. آپ سے بہتر, آپ سے مراد آپ نہیں ہے, آپ سے بہتر تو جانور ہیں کہ جانتے ہیں کہ امام کو دیکھ کر یا تو سجدہ کیا جاتا ہے یا امام کا طواف کیا جاتا ہے. تو کہا کہ مولا میں بہت بزرگ ہو چکا ہوں, میرے مسوڑوں میں اب طاقت نہیں ہے, یہ جو 2 درندے ہیں یہ جوان ہیں. امام نے کہا جا, ہم نے تجھے تیری جوانی لوٹا دی, اب تو رزق کھا سکتا ہے. جانوروں کو بھی یہ معلوم ہے کہ رزق امام زمانہ سے مانگا جاتا ہے. کہتے ہیں نجومی نے کہا کہ شیرو آ چکا ہے. اب مرحب جیسے ہی قریب آیا, مرحب نے گرز ہلایا, مگر اب اس کا اثر کچھ نہ ہوا. علی نے یہاں سے ذوالفقار کھینچی, مرحب کے سر کو کاٹا. مرحب خود پہنا ہوا تھا, پہلے خود کو کاٹا, یہاں تک کہ پھر جبڑوں کو کاٹا, پھر گردن کو کاٹا. گردن کو کاٹنے کے بعد تلوار رکی نہیں, یہاں تک کہ سینے کو چاک کیا. سینے کو کاٹنے کے بعد پیٹ کو کاٹا, یہاں تک کہ ران کو کاٹا. اتنے میں آواز آئی اللہ کی جبریل, علی کی ذوالفقار زمین تک پہنچ رہی ہے, اپنے پروں کو بچھاؤ, کہیں ایسا نہ ہو زمین بھی 2 ٹکڑے ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو زمین بھی 2 ٹکڑے ہو جائے. علی نے 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑا. جیسے ہی در خیبر کو اکھاڑا کافی دیر تک سپر بنائے رہے. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آج پھر علی کا غرور اچھا نہیں لگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر علی کو سپر بنانی تھی تو علی نے در خیبر کیوں اکھاڑا, اتنی طاقت کا مظاہرہ کیوں کیا. رسول نے کہا تم ہاتھوں کی بات کر رہے ہو, میں تو علی کے پیروں کو دیکھ رہا ہوں, میں تو علی کے پیروں کو دیکھ رہا ہوں. یہاں تک کہ علی فتح پا کر آئے, مرحب حارث اندر کا سر لیتے ہوئے آئے. اب رسول نے چاہا کہ علی کو گلے سے لگائے, جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, یہاں تک کہ رسول نے چاہا کہ وہ علی کو اپنے گلے سے لگائے, مگر اتنی میں آواز آئی کہ جعفر طیار آ چکے ہیں, جعفر طیار کی آمد ہے. اب رسول استقبال کے لیے جعفر کے گئے, کبھی جعفر کا چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی علی کا چہرہ دیکھتے ہیں. آج کوئی پہچان نہیں پا رہا کہ علی کی فتح کی زیادہ خوشی ہے رسول کو یا جعفر
عمر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے. جیسے جعفر کو دیکھا پھر علی کو دیکھا, پھر جعفر کو دیکھا پھر علی کو دیکھا, یہاں تک کہ جعفر کو گلے لگایا, یہاں سے علی کو گلے لگایا, دونوں کو اپنے پہلو میں لیا. جملہ سمجھ جائے, میں اشارے میں جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا. یہاں سے جعفر کو اپنے پہلو میں لیا, یہاں سے علی کو اپنے پہلو میں لیا. گویا رسول بتانا چاہتے ہیں میرے پہلو میں دو جوان اچھے لگتے ہیں. میں نے آسانی سے جملہ کہہ دیا, آپ نے آسانی سے جملہ سن لیا. مجھے آپ کو انیس کے بند تک لانا تھا. فضائل وہ ہیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ راوی یہ روایت کرتا ہے, لطف اس میں نہیں آتا ہے, لطف اس میں آتا ہے کہ معصوم کے فضائل بیان کرے. اگر میں آپ کو علی سناؤں گا تو میں آپ کو اتنا ہی علی سنا سکتا ہوں کہ جتنا میں نے کتاب میں پڑھا ہے. حسین تو وہ علی سنائیں گے کہ جو حسین جانتے ہیں کہ علی کیا ہے. کہتے ہیں حسین نے ذوالفقار کھینچی, وہی ذوالفقار جو علی نے احد اور خیبر اور خندق میں چلائی تھی, یہاں تک کہ ذوالفقار نکالی. 3 بند آپ کے حوالے مرزا دبے اور میر انیس کے. اگر یہ بند ضائع ہو گئے تو گویا پوری تقریر ضائع ہو گئی. یہاں تک کہ حسین نے ذوالفقار کھینچی. ایک بار میمنے کو دیکھا, میسرے کو دیکھا, قلب لشکر کو دیکھا. حسین کی آنکھوں میں یہ جلال ہے کہ اگر کسی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے تو اسے 2 جہاں مل جاتے ہیں, اگر جلال کے عالم میں دیکھ لے تو وہ وہیں مر جاتا ہے. حسین نے اپنی جلالی نگاہ جو ہے وہ میمنے پہ رکھی, میسرے پہ رکھی, قلب لشکر پہ رکھی. میر انیس نے قلم کیا اس کو اور میر انیس نے کہا, حسین خود کہہ رہے ہیں, حسین کیا کہہ رہے ہیں, گر فیض ظہور شہل اولاق نہ ہوتا, بالائے زمین گنبد افلاق نہ ہوتا, کچھ خاک کے طبقے میں بجز خاک نہ ہوتا. چوتھا مصرع, کچھ خاک کے طبقے میں بجز خاک نہ ہوتا, ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا. حسین کہہ رہے ہیں ابھی تو جو میں بیت سنانے والا ہوں یہ بیت صرف میر انیس لکھ سکتے ہیں. ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا. یہ شور اذاں کا سحر و شام کہاں تھا. حسین کہہ رہے ہیں یہ شور اذاں کا سحر و شام کہاں تھا. ارے ہم عرش پہ تھے جب تو یہ سلام کہاں تھا. ہم عرش پہ تھے جب تو یہ سلام کہا تھا. علی نے جو وعدہ کیا تھا وہ علی نے پورا کیا. آپ کے ذہنوں میں ہے عبداللہ بن عباس ہے, رسول کا جنازہ ہے, کہ علی بیعت کر لیجئے. وہاں ہنگامہ ہو چکا ہے, کہ علی بیعت کر لیجئے. علی نے کہا بیعت نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ, کہا علی جب آپ ایک وقت میں 40 جگہ ہو سکتے ہیں تو کیا مشکل ہے, آپ جنازے پہ ہی ہیں, ہاتھ آگے بڑھاتے ہم بیعت کر لیتے. علی نے وہی جواب دیا کہ جو جواب خیبر میں دیا تھا کہ کوئی بھی کام نیت کے بغیر نہیں ہے. ابھی تک یہ ہاتھ دنیا کے کام میں ملوث تھے. میں نے یہاں سے وضو کیا اور نماز کی نیت کی. اب جیسی میں نے نیت کر لی, اب جب تک میری نماز ختم نہیں ہوگی میں نیت نہیں توڑ سکتا ہوں. اگر میں نے نماز توڑ دی تو گویا میری نیت ٹوٹ گئی. علی نے کہا کہ اگر میں رسول کے جنازے کو چھوڑ کر بیعت کر لیتا تو جو نیت میں نے دعوت ذوالعشیرہ میں کی تھی وہ نیت ٹوٹ جاتی. علی نے اپنی نیت پر سے نہ جانے کن کن چیزوں کو صدقے کر دیا ہے. علی نے کن کن چیزوں کو صدقے کر دیا ہے. میں نے آسانی سے جملہ کہہ دیا. آپ انیس کیا کہہ رہے ہیں حضور, خاص توجہ. ایک بت ہے لات اور ایک ہے لات مارنا. کیا میر انیس نے اس کو نظم کیا؟ ایک بت ہے لات اور ایک بت ہے اور ایک ہے لات مارنا. کیا میر انیس کہہ رہے ہیں؟ حسین کہہ رہے ہیں, حسین کا رجت ہے. حسین کہہ رہے ہیں اصنام بھی کچھ کم تھے نا, کفار تھے تھوڑے. اصنام بھی آپ کے ذہنوں میں لات ضائع نہ ہو. دوسرا مصرع, اصنام بھی کچھ کم تھے نا, کفار تھے تھوڑے. ارے طاقت تھی کہ عزا کو کوئی لات سے توڑے. بہت آسانی سن لیا آپ نے. ارے طاقت تھی کہ عزا کو کوئی لات سے توڑے. بدکیشوں نے سجدے بھی کیے, ہاتھ بھی جوڑے. بے توڑے وہ بت حیدر صفدر نے نہ چھوڑے. بے توڑے وہ بت حیدر صفدر نے نہ چھوڑے. کعبے کو صفا کر دیا خالق کے کرم سے, نکلے جو عزا دے کے اسد اللہ حرم سے. آخری بات,
نکلے اذان دے کے اسداللہ حرم سے. اب سوچئے کہ اب تک یہ دو بند میری نظر میں کچھ بھی نہیں تھے. جو اب انیس کا بند ہے اور جو انیس کی بیعت ہے, پوری تقریر ایک طرف ہے, یہ جملہ ایک طرف ہے. انیس نے کہا نانا وہ ہیں کہ جن کے قدم عرش کے سرتاج, قوسین مقام ختم رسول صاحب معراج, ماں ایسی سب جس کی شفاعت کے محتاج. بیعت ضائع نہ ہو, ماں ایسی سب جس کی شفاعت کے محتاج. ارے باپ ایسا صنم خانوں کو جس نے کیا تاراج, باپ ایسا صنم خانوں کو جس نے کیا تاراج. آپ کے ذہنوں میں علی کا وعدہ ہے, دعوت ذوالفقار شیرہ سے حنین تک علی کا وعدہ, علی نے ہر جنگ فتح کی ہے. آپ کے ذہنوں میں شہزادی کا خطبہ ہے کہ شہزادی نے کیا کہا کہ میرا شوہر جب بھی میدان جنگ میں جاتا تھا تو میں حسرت سے رہتے تھے کہ آج میدان جنگ سے علی کا لاشا آئے گا, مگر جب میرا شوہر فتح پا کر آتا تھا تو تم علی کو ایسے ہی دیکھتے تھے کہ جیسے کوئی عید کا چاند دیکھتا ہے. آپ کے ذہنوں میں کیا کہہ رہے ہیں انیس؟ نانا وہ ہیں کہ جن کے قدم عرش کے سرتاج, قوسین مقام ختم رسول صاحب معراج. ارے ماں ایسی سب جس کی شفاعت کے محتاج, باپ ایسا صنم خانوں کو جس نے کیا تاراج. ارے لڑنے کو اگر حیدر صفدر نہ نکلتے, لڑنے کو اگر حیدر صفدر نہ نکلتے, پت گھر سے خدا کے کبھی باہر نہ نکلتا. لڑنے کو اگر حیدر صفدر نہ نکلتے, بت گھر سے خدا کے کبھی باہر نہ نکلتے. عالم اسلام کی تاریخ ذوالفقار سے لکھی گئی ہے. یہی ذوالفقار جو علی نے کھینچی تھی, یہی ذوالفقار جب حسین نے میدان میں کھینچی, آواز آئی حسین بس. حسین نے نیام میں رکھنا چاہا, ذوالفقار نے آواز دی مولا ابھی تو میری حسرت پوری ہی نہیں ہوئی ہے. امام نے کہا ذوالفقار تیری حسرت میرا بیٹا مہدی آ کے پوری کرے گا, تیری حسرت میرا بیٹا مہدی آ کے پوری کرے گا. تیرا محرم آ گئی. سید سجاد نے کس دل سے اپنے بابا کا جنازہ دفن کیا ہے. میں جانتا ہوں آپ مسلسل تھک چکے ہیں, میرے بھی سینے میں طاقت نہیں ہے, مگر آپ تو اور میں ہم سب جا کے گھر پہ آرام کر لیتے ہیں نا. اب زینب کو آرام نہیں ہے, اب سکینہ کو آرام نہیں ہے. سکینہ کے لبوں پر بس ایک جملہ ہے, ہائے میرے چچا عباس. کہتے ہیں جب عباس نے اجازت مانگی, کہا آقا جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے, تو حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. کہا آقا جس لشکر کا علمدار آپ نے بنایا تھا وہ لشکر تو اب بچا ہی نہیں ہے. حسین نے کہا نہیں عباس تمہیں نہیں جانے دے سکتے. اتنے میں کہتے ہیں مقتل نے لکھا کہ سکینہ آئی اور کہا چچا اب پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے. حسین نے کہا بیٹا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر چچا لوٹ کر واپس نہیں آئے گا. کہتے ہیں عباس جب جانے لگے تو پکار کے زینب نے کہا فضہ ذرا عباس کو میرے قریب تو بلاؤ. عباس قریب آئے, کہا شہزادی کیا حکم ہے. کہا عباس بابا اکثر کہا کرتے تھے زینب تمہاری چادر چھینی جائے گی, زینب تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی, مگر میں یہ سوچتی تھی کہ عباس میرے 18 بھائی ہیں, مگر دیکھتے ہی دیکھتے جب تم اس دنیا میں آئے اور میرے 18 بھائی ہو گئے تو مجھے تم سے بڑی ڈھارس تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کیسے چھینی جا سکتی ہے. آج عباس تم جا رہے ہو, خدا حافظ, آج یقین ہو گیا کہ زینب کا پردہ نہیں بچے گا. آج یقین ہو گیا کہ زینب کا پردہ نہیں بچے گا. کہتے ہیں جب عباس جانے لگے تو ایک بار فرات پہ آئے, مشکیزے کو بھرا, اپنی سواری سے کہا تو بھی پانی پی لے, تو پیاسا ہے. تو اس نے اشارے سے کہا میری کیا مجال کہ میں پانی پی لوں. ارے در خیمہ پہ چھوٹی شہزادی پیاسی کھڑی ہے, ابھی تو علی اصغر پیاسا ہے. آل محمد کے گھر کے جانور بھی وفادار ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بار عباس نے
اپنی سواری سے کہا کھجور کی درخت کی آڑ میں چل، یہاں سے حسین کے خیموں کا راستہ نزدیک ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی عباس چلنے لگے ایک بار 30,000 کے لشکر نے عباس کو گھیرا اور عباس کے سیدھے ہاتھ کا بازو قلم کیا۔ عباس نے مشکیزے کو الٹے ہاتھ سے تھاما، عباس کا الٹے ہاتھ کا بازو قلم کیا۔ عباس نے مشکیزے کے دہانوں کو دانتوں سے دبایا، یہاں تک کہ ہرملہ کہتا ہے کہ مجھے عمر سعد نے کہا ہرملہ اگر عباس کو زیر نہ کیا تو بنی ہاشم کے جوان بڑی شجاعت کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ کہہ کے ہرملہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے کی آڑ میں بیٹھا، میں نے گھٹنوں کے بل ایک سنسناتا ہوا تیر کمان میں جوڑا، میں نے مشکیزے کی طرف نشانہ کیا تھا، ارے مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اب عباس نے اپنی سواری سے کہا اب واپس چل، اب میں خیمے پہ نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں جتنے میں عباس نے اپنی سواری کو کعبہ دیا، یہاں تک کہ ایک شخص آگے بڑھا، عباس کے سر پہ گرز لگا، عباس کا سر شگافتہ ہوا، اب رکاب میں سنبھلا نہ گیا، ایک بار گھوڑے سے گرے، آواز دی آقا میرا آخری سلام۔ حسین کمر کو تھامے ہوئے عباس کے لاشے پہ پہنچے۔ اب عباس کے لاشے پہ پہنچنے کے بعد حسین نے عباس کا سر لیا اور اپنے زانو پہ رکھا، مگر عباس سر کو ہٹاتے جاتے ہیں۔ حسین پوچھتے ہیں عباس تم سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہا آقا ابھی تو آپ اپنے زانو پہ میرا سر رکھ رہے ہیں، ارے جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کس کے زانو پہ اپنا سر رکھیں گے؟ اور جملہ کہا میرے لاشے کو، میرے جنازے کو خیموں تک نہ لے جائیے گا، میں اپنی چھوٹی شہزادی سے بہت شرمندہ ہوں۔ اور دوسری وصیت کی آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا بعض زیارت کر لو، زیارت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا آقا کیسے زیارت کروں، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے۔ علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنے والے نے پہلے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا، جس دل سے نکالا حسین جانتے ہیں۔ عراق کے بہت بڑے عالم بحر العلوم وہ بیان کرتے تھے کہ عباس بہت بلند قامت تھے، عباس بہت شجاع تھے۔ ایک دن ان کے بیٹے نے سوال پوچھا بابا آپ تو کہتے ہیں کہ عباس اتنے بلند قامت ہیں مگر یہ قبر تو ننھی سی بنی ہوئی ہے۔ جیسے ہی یہ سوال سنا فوراً بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر بعد اٹھے۔ بیٹے نے کہا بابا آپ کو عباس کے حق کی قسم ہے آپ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ تو کہا سنو، جب عباس کی وصیت کے مطابق حسین لاشے کو نہر کے کنارے چھوڑ کے چلے گئے تو اشقیاء نے عباس کے لاشے کو گھیرا اور عباس کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس ڈر سے کہ شاید عباس زندہ ہے۔ ایک ذاکر کے خواب میں شہزادی آئی، ابھی اطمینان سے سنیے، ایک ذاکر کے خواب میں شہزادی آئی اور پکار کے کہا اے ذاکر تو نے میرے عباس کے مصائب نہ پڑھے؟ تو پکار کے کہا شہزادی میں نے تو عباس کی رخصت بھی پڑھی ہے۔ شہزادی نے کہا نہیں ذاکر تو نے عباس کے مصائب نہ پڑھے۔ کہا شہزادی میں نے تو عباس کے سر پہ جو گرز لگا میں نے وہ بھی پڑھا ہے۔ شہزادی نے کہا تو نے عباس کے مصائب نہ پڑھے؟ کہا شہزادی میں نے عباس کی آنکھ میں جو تیر لگا میں نے وہ بھی پڑھا ہے۔ شہزادی نے کہا نہیں تو نے عباس کے مصائب نہ پڑھے؟ تو کہا شہزادی آپ مجھے بتا دیں عباس کے مصائب کیا ہیں؟ شہزادی نے کہا عباس کے مصائب یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کے بل گرتا ہے، میرا عباس جب گھوڑے سے گرا تو اپنے ہاتھوں کے بل نہ گرا بلکہ اپنے سر کے بل گرا اور سر پاش پاش ہو گیا۔ عباس شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے۔ بنی اسد والے پہنچے، کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کون سا کس کا جنازہ ہے، مگر اعجاز امامت سے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پیروں میں زنجیریں ہیں، چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب جو دیکھا تو چوتھے امام چلتے ہوئے آ رہے تھے، انہوں نے کہا سب کی قبر میں بناؤں گا۔ کہتے ہیں زین العابدین نے
سب سے پہلے گنج شہیداں کی قبر بنائی. اب جملہ سنیے گا. پکار کے زین العابدین نے کہا اب جو میں اپنے بابا کے لاشے پہ پہنچا تو میں نے اپنے بابا کے لاشے پہ دیکھا کہ 1900 تیر میرے بابا کے سینے میں موجود تھے اور دائیں پسلیاں بائیں جانب تھی, بائیں پسلیاں دائیں جانب تھی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کی قبر بنائی. آخری جملہ. اب بنی اسد والوں نے کہا اب تو سب کی قبر بن گئی نا, تو رو کر کا نہیں, ابھی تو ایک قبر باقی ہے. سب کو فرات کی طرف لے کر گئے اور رو کر جملہ کہا چچا ارے ہاتھ کٹوا کے آپ سو گئے, مگر مجھ سے پوچھئے کہ اگر آپ کے ہاتھ نہ کٹتے تو سکینہ کے منہ پر کبھی تماچے نہ مارے جاتے, اگر آپ کے سر پہ گرز نہ لگتا تو زینب کی کبھی ردا نہ چھنتی, اگر آپ کی آنکھ میں تیر نہ لگتا تو سید سجاد کو ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں نہ جانا پڑتا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم لعن قتلۃ حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ماتم حسین. بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب, تاریخ غم و درد کو دہرائے گی زینب, بات آئے گی پردے کی یاد آئے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب. اٹھتی جو نہیں لاشیں جوان دیجئے آواز, اٹھتی جو نہیں لاشیں جوان دیجئے آواز, اٹھتی جو نہیں لاش جوان دیجئے آواز, پالا ہے تو لاشا بھی اٹھا لائے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب. کس کس کو سنبھالے گی کسے دے گی تسلی, کس کس کو سنبھالے گی کسے دے گی تسلی, کس کس کو سنبھالے گی کسے دے گی تسلی, جلتے ہوئے خیموں سے کسے لائے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب. سر ننگے جسے دیکھ کے سورج بھی نہ نکلا, سر ننگے جسے دیکھ کے سورج بھی نہ نکلا, سر ننگے جسے دیکھ کے سورج بھی نہ نکلا, اب سر کھلے بلوے میں وہی جائے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب. مچلے گی جو سونے کے لیے رات کو بچی, مچلے گی جو سونے کے لیے رات کو بچی, مچلے گی جو سونے کے لیے رات کو بچی, کیا دے کے تسلی اسے بہلائے گی زینب, بات آئے گی پردے کی تو
याद आएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब। चादर का ही दे देती कफन छीन ली वो भी, चादर ही का दे देती कफन छीन ली वो भी, चादर ही का दे देती कफन छीन ली वो भी, अब भाई को किस तरह से दफनाएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी 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 ज़ैनब। पुरसे को अनीस आएंगे और पूछेंगे अहवाल, पुरसे को अनीस आएंगे और पूछेंगे अहवाल, पुरसे को अनीस आएंगे और पूछेंगे अहवाल, किस किस को निशादुर्रों के दिखलाएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब। असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊँ, 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 आ लौट के आजा लाल तेरे, आ लौट के आजा लाल तेरे, जी भर के नाज उठाऊँ, असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊँ, 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 मेरी आँख का तारा है तू, मुझको जान से प्यारा है, हाथ यारी के जीने का तू ही लाल सहारा है, तुझे छोड़ के तन्हा मरते दल में मैं कैसे शाम को जाऊँ, असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊँ, असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊँ, असग़र बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊँ, तेरी वो मासूम अदाएं तेरी याद दिलाती है, तेरे प्यार की वो सब बातें मुझको बहुत रुलाती है, मैं तेरी जुदाई में बेटा रो रो के मरना
سے پاؤں آس کر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں حسین 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 صبح تیرا جھولا روز جھلاوے کل بیٹھی میں صبح تیرا جھولا روز جھلاوے کل بیٹھی میں صبح تیرا جھولا روز جھلاوے کلی 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 بیٹھی ہر راجا ویرنا گھر آ جا ویرنا تیری تان مینو تڑپاوے کلی بیٹھی میں صبح تیرا جھولا روز جھلاوے کلی بیٹھی میں صبح تیرا جھولا روز جھلاوے کلی بیٹھی گھر آ جا ویرنا گھر آ جا ویرنا تیری تانگ میں تو تڑپا
झुलावे कल्ली बैठी भैन सुगरा तेरा झूला रोज 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 झुलावे कल्ली बैठी आवे खैदियनी आधी हो गई है उजड़ी राम वे खैदियनी अखियाँ ना बंद हो बने अखियाँ ना बंद हो बने हो जागेगा सो जावे कल्ली बैठी भैन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे 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 कल्ली बैठी राम वे खैदियनी आधी हो गई है उजड़ी राम वे खैदियनी अखियाँ ना बंद हो बने अखियाँ ना बंद हो बने ओ जागेगा सो जावे कल्ली बैठी भैन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे 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 कल्ली बैठी खाली दीवारानू इन्हें दुख दर्द सुनावे खाली दीवारानू जय आवे वीर थे जय आवे वीर थे जीवन के दुखड़ सुनावे कल्ली बैठी भैन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे 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 कल्ली बैठी खाली दीवारानू इन्हें दुख दर्द सुनावे खाली दीवारानू जय आवे वीर थे जय आवे वीर थे जीवन के दुखड़ सुनावे कल्ली बैठी भैन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे 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 कल्ली बैठी घर आजा वीर ना घर आजा वीर ना तेरी टांग मैनू तड़पावे कल्ली बैठी भैन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे कल्ली बैठी भैन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे कल्ली बैठी खाली दीवारानू इन्हें दुख दर्द सुनावे खाली दीवारानू जय आवे वीर थे जय आवे वीर थे जीवन के दुख सुनावे कल्ली बैठी भैन
جھولا روز جھلاوے کلی بیٹھی بہن سغرا تیرا 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 جھولا روز جھلاوے کلی بیٹھی اللہ جانے اکبر تیرے گلے ہے سغرا اللہ جانے اکبر او دیکھو سیدھی ہوئی او دیکھو سیدھی ہوئی اور کفن بنا دی جاوے کلی بیٹھی بہن سغرا تیرا جھولا روز جھلاوے 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 کلی بیٹھی رام دیانی آدھی ہو گئی ہے اجڑی رام دیانی اکھیاں نہ بند ہو اکھیاں نہ بند ہو او جاگے یا سو جاوے کلی بیٹھی بہن سغرا تیرا جھولا روز جھلاوے 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 کلی بیٹھی سرا زینب دا لے گیا اے زین تو 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 ہو گیا قربان غازی ہو گیا قربان غازی بریات زین تو سرا زینب دا لے گیا اے 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 زین تو ہو گیا قربان غازی ہو گیا قربان غازی بریات زین تو سرا زینب دا لے گیا اے زین تو سرا زینب دا لے گیا اے
دین تو آسرا زینب دا لے گیا اے دین تو آسرا زینب دا لے گیا اے دین تو ہو گیا قربان غازی ہو گیا قربان غازی شریعت دین تو آسرا زینب دا لے گیا اے 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 دین تو عباس تیرے باجو سڑ جانے خیمے میرے عباس تیرے باجو سڑ جانے خیمے میرے چادر کی میں بچاواں گی چادر کی میں بچاواں گی سمرے لین تو آسرا زینب دا لے گیا اے دین 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 تو عباس تیرے باجو سڑ جانے خیمے میرے عباس تیرے باجو سڑ جانے خیمے میرے چادر کی میں بچاواں گے چادر کی میں بچاواں گے سمرے لین تو آسرا زینب دا لے گیا اے دین 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 تو تنویر موت تیری میری کمر توڑ گئی ہے تنویر موت تیری میری کمر توڑ گئی ہے آ کے حسین چون دیا آ کے حسین چون دیا بازو زمین کو آسرا زینب دا لے گیا اے دین تو 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 تیرے حکم نبی پابند سیو ورنا تیرے حکم نبی پابند سیو ورنا کرنا سی حملہ غازی نے کرنا سی حملہ غازی نے مد کے سفین کو آسرا زینب دا لے گیا اے دین کو آسرا زینب دا لے گیا اے دین تو آسرا زینب دا لے گیا اے دین تو آسرا زینب دا لے گیا اے دین تو تیرے حکم نبی پابند سیو ورنا تیرے حکم نبی پابند سیو ورنا کرنا سی حملہ غازی نے کرنا سی حملہ غازی نے حد کے سفید
دین تو آسرا زینب دا لہرائے دین تو آسرا زینب دا لہرائے دین تو آسرا زینب دا لہرائے دین تو ہو گیا قربان غازی ہو گیا قربان غازی دریا تیزین تو آسرا زینب دا لہرائے دین تو آسرا زینب دا لہرائے دین تو آسرا زینب دا لہرائے دین تو ماں بیٹی تو شبیر سے تیرے قتل دا غازی ماں بیٹی تو شبیر سے تیرے قتل دا غازی صدمہ نہیں جلیا جانیا صدمہ نہیں جلیا جانیا عمر بنین تو آسرا زینب دا لہرائے دین 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 تو اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی 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 اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر 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 ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر 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 بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے ہوتی ہے بے کسی بھی فرش رضا بٹھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی
اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی، اولاد سیدہ پر جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے، پہلے پہ آ گئی ہے تن عالم اٹھا کے، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی، 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 اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ گئے کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ، ظالم ڈرا رہا ہے ریزہ دکھا دکھا کر، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی، 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 اولاد سیدہ حیا علی خیر العمل، 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 یا حسین 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 یا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، یا حسین 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 محمد صلی اللہ صلی اللہ متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي الله بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني زارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى سب مل کے نام ایمان السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون من
السلام عليك يا إمام موسى الرضا رازق الدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان ألمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان سيدي هذا جل الله تعالى فرجا وسهر الله تعالى مخرجا وزهورك